بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمر حیات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے کہ 3 ماہ کی تاخیر کے بعد جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، ان کی بازیابی کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں اس حوالے سے کیا جو ہے وہ معاملات ہوں گے، اس پر بات کریں گے کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل 3 جون کو لاہور میں ہوگی، اور جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اس سے قبل جو آخری سماعت ہوئی تھی وہ 13 مارچ کو جسٹس جواد ظفر کے روبرو ہوئی تھی، اور درخواست میں جو حافظ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کی بازیابی کی استدعا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی، اور تحریک لبیک کی طرف سے درخواست گزار جو ہے سابق ایم پی اے سندھ اسمبلی محترمہ سورت فاطمہ ہیں، اور دائر درخواست میں وزارت دفاع، ہوم سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ رضوی برادران 13 اکتوبر 2025 یعنی 232 دن ان کو ان کی گمشدگی کے ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ان کو جو ہے وہ اشتہاری بھی قرار دیا، اور مقدمے میں گزشتہ 3 ماہ سے جو ہے وہ مسلسل التوا کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان تھے ان میں سخت تشویش اور اضطراب پایا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے جو عدالتی معاملات میں ریاستی جبر کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ ریاستی اداروں کی پس پردہ دخل اندازی پر بھی سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اور حافظ سعد رضوی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک بڑا عہدہ تھا، وہ ایک مذہبی جماعت کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی گمشدگی یا ان کی جو اس وقت اگر ہم کہہ سکیں کہ وہ کہاں ہیں، تو اس حوالے سے ان کے جو جماعت کے کارکنان ہیں ان میں کافی تشویش پائی جاتی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہم بات کریں کہ تحریک لبیک پاکستان 13 اکتوبر کے بعد سے اب تک جن مسائل کا شکار رہی ہے، اور میں نے صبح جو وی لاگ کیا تھا اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جب میں وی لاگ کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، کئی ایسے خواتین ہیں جن کے خامن جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، کئی ایسی خواتین ہیں، مائیں ہیں جو جن کے بچے جیلوں میں قید ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں میں ایک تشویش پائی جاتی تھی، لیکن اب جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو ایک واضح طور پر تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اور اس میں جو یقینی طور پر جو درخواست گزار ہیں، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو درخواست گزار ہیں انہوں نے بڑا اچھا اس کیس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے، اور یعنی اس کیس کے پیچھے لگے رہے ہیں، اور اب یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ اس سے قبل تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو علامہ سعد رضوی ہیں، علامہ یا حافظ انس رضوی ہیں، وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، اور ان کو ان کی بازیابی کے حوالے سے کئی مرتبہ انہوں نے آواز اٹھائی۔ پھر مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ان کے وفد کی کمیٹی وزیر مملکت داخلہ کے ساتھ جو بنائی گئی تھی اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، اور اسی وجہ سے یہ اضطراب، یہ تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان۔ تو اب شاید جو ہے جب یہ کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہوگا، سماعت کے لیے کل جب اس کی سماعت ہوگی، کیونکہ سماعت کے لیے تو مقرر ہو چکا ہے، جب اس کیس کی سماعت ہوگی عدالت میں تو ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اب یہ کیس جو ہے جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہیں وہ اس کو سنیں گے، اور اس سے قبل جسٹس جواد ظفر کے روبرو 13 مارچ کو یہ سماعت ہوئی تھی، اور اب یہ سماعت جو ہے وہ جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہے اس کی سماعت کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوگی، اور ٹائم کا ابھی نہیں پتہ، لیکن یہ کیس جو ہے وہ کل اس کی سماعت ہوگی۔ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ جج کی تبدیلی جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اب کیس تو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اگر جج کی تبدیلی عین وقت پہ ہو گئی تو پھر سماعت جو ہے وہ مشکل ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی، لیکن اب شاید ایسا نہ ہو، اور اب شاید جو ہے وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی ہوں، اور شاید یہ بھی ہے کہ عدالت
ظاہر ہے درخواست گزار نے وزارت دفاع کو، ہوم سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو جو ہے فریق بنایا ہے، تو اس میں یقینی طور پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کلیو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب تحریک لبیک پاکستان کی جو ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں میں ایک اضطراب ہے، تو اس اضطراب کو ختم کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہونی چاہیے۔ حکومت کو بھی کچھ معاملات پر لچک دکھانی ہوگی، تحریک لبیک کو بھی کچھ معاملات پر لچک دکھانی ہوگی، لیکن اگر یہ لچک دونوں طرف سے نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے تنازع جو ہے وہ مزید اسی طرح طول پکڑتا رہے گا اور چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور ابھی جب ریسنٹ کوئٹہ کا اٹیک ہوا تھا اور جس میں یقینی طور پر کئی جانیں جو ہیں، قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان نے کوئٹہ کے جو ریلوے اسٹیشن پھاٹک پہ جو چمن پھاٹک دھماکے کی مذمت کی تھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان دیگر جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طرح نہیں ہے۔ اب تحریک لبیک پاکستان کیونکہ کالعدم بھی نہیں ہے، تو کالعدم نہ ہونے کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان گلگت بلتستان میں ایک نشست پر جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ رہی ہے، تو یہ ایک یقینی طور پر تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب معاملات کو بہتری کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اگر معاملات کو بہتری کی جانب حکومت چاہے تو لے جا سکتی ہے، اور اس میں تحریک لبیک پاکستان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت کے جو مطالبات ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بھی تسلیم کیے جا سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی ان تمام معاملات پہ لچک ضروری ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تنازع طول پکڑتا جائے گا، اور جیسے جیسے تنازع طول پکڑتا جائے گا تو وہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں نے صبح یہ بات کی تھی اور اب بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، پاسبلٹیز بہت سی ہیں، اور فی الفور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کے وفد کے ساتھ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس حوالے سے مذاکرات یا بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانا ہوگا۔ میری حکومتی لوگوں سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور ایران تنازع کے اندر جو ہے وہ جو میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جا رہا ہے، لیکن پھر بھی حکومت کو بھی اور تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت باہر ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں اور بہتر انداز سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا۔